منا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، اور نماز، روزے، عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا۔ اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا، لوگوں کو مبارکباد دینا، یہ اچھا کام ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں، مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے۔ کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے بارے میں، نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں۔ ایسے جھوٹے میسیجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے۔ جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں، جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، پہلے چیک تو کریں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں۔ ہم کہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ حدیث پاک سنیے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بالکل بھی لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا، کہیں بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی، قرآن میں آیا ہے، کدھر آیا ہے بھائی یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، بھائی کون سی حدیث کس کتاب ہے پتہ کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے آپ کو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے؟ آپ کو جب پتہ نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں، اتنا سخت معاملہ ہے، نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے، اور آقا نے کیا فرمایا؟ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ تو آپ کہہ دیں میں نے کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کرتے تو لرزہ آ جانا چاہیے۔ ایک زبر زیر پیش کا ہم فرق نہیں کر سکتے قرآن میں، اور جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے، بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے۔ یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں، تو مہربانی کر کے اس سے توبہ کریں، اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے، آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت، نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوں گی، کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں، مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں، یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں، حدیث پڑھنی تو پورا پڑھ کے سناتے ہیں، تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے دہان مبارک سے نکلا ہے۔ تو ہماری آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے، تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے۔ البتہ ماہ رمضان ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا، اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا اس کا ریزن بیان کیا، یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے۔ روزے تو ہم برسوں سے رکھ رہے ہیں، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، کئی ایسے یہاں ایسے ہوں گے، لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے، لعلکم تتقون۔ قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج سمجھ لیں، میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا، ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے۔ آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا، وہ بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اس کا معنی پتہ ہے؟ اے ہائے، یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، والعاقبۃ للمتقین، جو آخرت ہے نا، جو بعد والی زندگی ہے وہ ہے ہی متقین کے لیے۔ تو ہم کدھر جائیں گے اگر ہم متقیوں میں نہیں ہیں؟ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، تقوی یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، آسان نہیں ہے۔
مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے. قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. سبحان اللہ، تقوی کتنی بڑی دولت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فانہ جماع کل خیر، تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے. اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے. ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے نا، وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے، ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. کہ حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی عمر ہے، آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے، ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی بناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے. مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات اس بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی. اے شراب پینے والو، اے نماز قضا کرنے والو، اے حرام کام کرنے والو، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے ڈاکہ ڈالنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے،
जिस महीने में हमें रब से दोस्ती करनी है, जिस महीने में हमारे दुश्मन, अरे हमें बहकाता कौन है? इब्लीस ना, शैतान। उसी शैतान को तो रमजान में बंद कर दिया जाता है। कितना हमारे लिए काम आसान हो गया, बहकाने वाला ही बंद है। अब तो तौबा कर लो, अब तो रब से दोस्ती कर लो, अब तो अपनी लाइफ को रिवाइव करके दिशाते सानिया एक नई जिंदगी हासिल कर लो कि चलो इस रमजान से पहले वाली जिंदगी दूसरी, और अब जिंदगी अलग है। अब अल्लाह की रिजा वाली जिंदगी, अब सजदों वाली, अब नमाज वाली, अब हलाल वाली जिंदगी होगी। आपने 2 सहाबी के वाकयात सुने, 1 साल जिंदा रहे ज्यादा, वो शहीद से आगे बढ़ गए क्योंकि वो 1 साल उन्होंने सजदों में, नमाजों में, रोजों में गुजारा। हमारा हर साल हमारे न जाने कितने गुनाहों में इजाफा करता होगा, हमें ये गौर करना चाहिए। काश अब जिंदगी को बदलने में कामयाब हो जाएं। हदीस पाक में फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन बाबन व इन्ना बाबल इबादति सियाम, बेशक हर चीज का दरवाजा होता है और रोजा इबादत का दरवाजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हम रोजे की अहमियत को समझें। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हमने रोजे का नाम बस भूखा प्यासा रहने को समझ लिया है। लोग जनाब, हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, बात आपको अजीब लगेगी। मैं बहुत छोटा था, हमारे इलाके में जब लोग सारी रात जागते हैं, तो एक साहब के बारे में किसी ने अजराए मजाक कहा कि ये साहब भोंपू तो भोंपू रोजा रखते हैं। मैंने कहा ये कौन सा रोजा होता है? हम जब छोटे थे, अब तो पता नहीं, वो सायरन बजते हैं, भोंपू कहते थे उसको, सहरी का सायरन तो इफ्तार का सायरन। मैंने ये कौन सा रोजा है? तो सारी रात जागते हैं, सहरी करके सो जाते हैं और अब इफ्तार में जाके उठते हैं। तो ना जोहर पड़ी, ना असर पड़ी, मगरिब का भी पता नहीं है, ये कौन सा रोजा है? सिर्फ क्या भूखा प्यासा ही रहना है? फिल्में ड्रामे देख रहे हैं लोग, मोबाइल पे गेम्स चल रही हैं, म्यूजिक चल रहा है। हम क्यों रमजान की नहीं समझ रहे? रोजा किस चीज का नाम है? देखो ये कैसे बंदे को पलटा देता है अगर सिद्ध के दिल के साथ रोजा रखा जाए। हजरत शेख अबू बकर शिबली का वाकया सुनिएगा। कहते हैं अपनी जिंदगी का एक हैरत अंगेज वाकया बयान किया आपने। एक मरतबा एक काफिले के साथ में मुल्क के शाम जा रहा था, तो कहते हैं कि रास्ते में अचानक डाकुओं की जमात ने हमारे काफिले पर अटैक किया और काफिले वालों का साजो सामान लूटकर अपने सरदार के सामने ढेर कर दिया। जांच पड़ताल करने लगे, एक शख्स के सामान से बहुत सारी शक्कर और बादाम निकले। डाकू तो डाकू होते हैं, उन्होंने जनाब कहा चलो माल भी मिला और पैसे खाना भी मिला, तो सब ने शक्कर और बादाम खाना शुरू कर दी। मगर मैंने देखा कि डाकुओं का सरदार खा नहीं रहा कुछ। तो शेख अबू बकर शिबली कहते हैं भाई तुम क्यों नहीं खा रहे? लूट तो लिया है, सब खा रहे, तुम खामोश हो। तो कहता है मेरा रोजा है। तो शेख अबू बकर शिबली कहते हैं कि एक तरफ तो लोगों का माल लूट रहे हो, लोगों से पैसे लूट रहे हो, और तुम रोजा भी रखे हुए हो, ये क्या बात हुई? तो क्या कहते हैं वो डाकुओं का सरदार कहता है कि अल्लाह पाक से सुलह के लिए कोई राह भी तो बाकी रखनी चाहिए ना। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, मगर रब को राजी करने के लिए कोई रास्ता तो बाकी रखूं ना। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मुझे तो, शेख अकबर शिबली कहते हैं मैं तो बात भूल गया, मगर कुछ अरसे के बाद मैंने मक्का मुकर्रमा में उसी डाकुओं के सरदार को देखा। उसके चेहरे पर इबादत का नूर था, मुजाहिदात की वजह से उसका जिस्म कमजोर पड़ चुका था, वो एहराम बांधे तवाफे काबा में मसरूफ था। इसी हालत में देखकर मुझे एक बार फिर हैरत हुई। मैंने उनसे पूछा तुम वही नहीं जो डाकुओं के सरदार थे? कहते हाँ बात यह है कि मैं वही हूं, और सुनिए उसी रोजे ने मेरी अल्लाह पाक से सुलह करवा दी है। ये रोजा इबादत का दरवाजा है, इसकी अहमियत को समझना है। रोजा रख कर जो लोग गुनाह कर रहे हैं, रमजान की रातों में जो गुनाह कर रहे हैं, खुदारा ऐसा ना करें। और आइए गुनाहों भरी जिंदगी से हमें अपने आप को बदलना है। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का कमाल का फरमान है। मैंने खुद जिंदगी में पहली बार जुमला पढ़ा, लेकिन क्या कमाल की बात आप फरमाते हैं। आप फरमाते ला तजअल यौम सौबिका व यौम फित्रिका सवाउन। फरमाते तुम्हारे रोजे का दिन और बगैर रोजे का दिन, उन दोनों को एक जैसा मत रखो। बात बड़ी पते की है। तुम बगैर रोजे के जैसे होते हो, रोजे में भी वैसे ही हो। रोजे का दिन अलग होना चाहिए, उस दिन इबादतें ज्यादा होनी चाहिए, उस दिन गुनाहों से बदलना होना चाहिए, उस दिन मेरे अंदर और तब्दीली आनी चाहिए। काश आंखों का रोजा हो कि मेरी आंखें हराम ना देखें, काश जबान का रोजा हो कि मेरी जबान झूठ ना बोले, किसी का दिल ना दुखाए। काश मेरे हाथ भी रोजे में हो, ये हाथ किसी जुल्म की तरफ ना बढ़े। काश मेरे पैर भी रोजे वाले हों, ये पैर मुझे किसी हराम के अड्डे की तरफ ना ले जाएं। अल्लाह करे कि सिर्फ भूखा प्यासा नहीं, हम अपने पूरे जिस्म का रोजा रखें, अपने किरदार का रोजा रखें, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और सच्ची बात बताऊं, रोजा तो बहुत सारे लेसन देता है। तकवे की बात हो रही है ना, एक्चुअली तकवे की शानदार प्रैक्टिस भी हमें रोजा करवाता है। मुझे बताइए, जब हम रोजा रखते हैं और इफ्तार का वक्त करीब आने वाला होता है, लाखों करोड़ों लोग रोजा रखते हैं पूरी दुनिया में, अब देखें तो अरबों लोग रोजा रखते हैं। कोई एक इस्लामी भाई, बच्चा बच्ची मुझे बता दें, इस्लामी भाई इस्लामी बहन
کہ جو روزے سے پہلے چپکے سے گھر میں جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کچھ کھانا پینا کھا لے؟ آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے فریج کھولا ہوگا، کوئی ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے، فروٹ کٹا ہوا ہے، گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہ تو چلے کھانے پینے کی بات ہے، ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حلق خشک، تھکے ہارے، وضو خانے پر گئے، وضو کر رہے ہیں، جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے، منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا، کتنا اندر ڈال دیا۔ تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب ذرا بلند آواز سے دو نا، کون دیکھ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے۔ دیکھو روزہ کیسی شاندار پریکٹس کرا رہا ہے، میں اکیلا ہوں، کھا پی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ یہی کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال، افطار کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر حلال، صرف اس ٹائم میں نہیں کھا پی رہا، حلال چیزیں تھی روزے کی وجہ سے بعد میں رک گیا۔ تو جو رب تمہیں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے وہ حرام کام کرتے نہیں دیکھتا۔ آپ سوچیں یہ شاندار، ہم ہر سب جتنے مسلمان ہیں پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں، بالکل پکی پریکٹس ہوتی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے پھر فلم کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو۔ رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ، اور رمضان کے بعد تو دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ کیا میرا رب معاذ اللہ تمہیں صرف کھاتے پیتے دیکھ سکتا ہے؟ تمہیں حرام کام کرتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پریکٹیکلی تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں، تاکہ ہم تگڑے ہو جائیں، ہم روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں۔ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جیسی شیطان آزاد ہوتا ہے، جو مسجد صبح و شام بھری رہتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے، جناب پھر غلط گناہوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ارے ہماری تو پریکٹس کروائی گئی رمضان میں کہ رمضان کے بعد بھی مضبوط رہیں۔ آئیں اس بار ایسی پکی سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کریں گے، آج سے انشاءاللہ اب نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج سے اب گناہوں کو چھوڑ کر رمضان کا استقبال کرنا ہے نا۔ آئیے میں بتاتا ہوں وہ رمضان کیسے گزارتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، بی بی عائشہ فرماتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اچھا کیوں بدلتا تھا؟ کہ خوف خدا، کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محبوب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رنگ بدل جاتا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ رمضان میں ہمارے چہرے کا رنگ بدلے، کہ ہم ڈر جائیں کہ یا اللہ رمضان تو مل گیا، کہیں اس کا ادب کر سکوں گا کہ نہیں؟ ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک کا یہ انداز تھا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا پھر جو رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں نا، جو رمضان کی راتوں میں گناہ کرتے ہیں، ماذ اللہ رمضان کی قدر نہیں کرتے، وہ بھی ذرا ایک واقعہ سن لیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈ سے اسے ہانک رہے ہوں گے، وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ جبریل امین کا بیان سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ بدنصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا۔ رمضان میں گناہ نہیں کرنے، یہ بات سمجھ لو۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی کہیں بھی گناہ کرے، گناہ ہوتا ہے، غلط ہے، مگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے، سزا زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ کوئی گالی نکالے حرام، لیکن مسجد کے اندر آ کر نکالے، آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو اللہ کے گھر میں۔ تو اسی طرح کچھ مقام کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ وقتوں کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ رمضان ہمیں بخشوانے آیا ہے، اچھا ایسا تو ہے نہیں
کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آئے گا میری جناب جتنی بھی گناہوں کی عادتیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی حرام دیکھنے کی عادت ہے، جس کی لڑائی کرنے کی عادت ہے، جس کی معاذ اللہ برے کام کرنے کی عادت ہے، وہ رمضان میں کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ تو ابھی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، پریکٹس شروع کریں اور اپنا ذہن بنا لو. آپ کچھ بھی ہو جائے میں نے انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا ہے. رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. میرا موبائل اگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے مجھے موبائل نہیں چاہیے. میں بھلے وہ چھوٹا والا موبائل لے لوں یا کم از کم یہ پیجز اور یہ بہت سارے جو سافٹ ویئر اپنے موبائل سے نکال دوں، کیونکہ کہیں میرا موبائل ہی مجھے گناہ نہ کروا دے. مجھے نہیں کھولنا ٹی وی اگر میرے ہاتھ سے ریموٹ ہاتھ میں آتا ہے اور میں کچھ غلط چیز دیکھتا ہوں. مدنی چینل دیکھیں، سبحان اللہ. ہر اس دوستی سے، ہر اس کمپنی سے، ہر اس صحبت سے مجھے بچنا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں تو غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں بیٹھتا ہوں تو جناب گناہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں جانا بھائی. ایک گناہ اور ایک سال کے اعمال برباد. پتہ چلا لوگ رمضان میں نیکیاں کر کے بخشش پا رہے ہوں اور میں اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مار کھاؤں. یہ بہت سخت عذاب ہے. دیکھیں آپ نے سنا نا کہ 1000 سال تک وہ الامان الامان پکارتا رہے گا مگر اس سے اس کی پکار نہیں سنی جائے گی. ادھارا یہ مہینے میں قدر کرنی ہے. یہ مہینہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا ہے. یہ ہمارے اعمال نامے کو بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں سوچیں. ایک اور انداز میرے آقا کا کیا تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے ہیں. نبی پاک عبادت تو ویسے بھی بڑی فرمایا کرتے تھے مگر رمضان میں اسپیشل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ عبادت کرتے، نوافل بڑھا دیتے، ذکر و اذکار بڑھا دیتے، دعائیں بڑھا دیتے. تو ہمیں بھی رمضان میں پلان کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنی ہے، میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے انشاءاللہ اتنے درود پڑھنے ہیں. میں نے آپ فضول کاموں سے بچنے لگ جائیں آپ کی ویسے ہی ٹائم میں بڑی برکت ہو جانی ہے. اچھا رمضان المبارک میں پیارے آقا کا ایک اور انداز. نبی پاک رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. یاد رہے کچھ لوگ 20 رکعت میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، وتر بھی ادا فرماتے، 20 رکعت پوری ادا فرماتے. پیارے آقا نے 20 رکعت تراویح نبی پاک نے نماز تراویح با جماعت پابندی سے ادا نہ فرمائی، صرف 2 دن ادا کی اور پھر سبحان اللہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی. آپ فرماتے کہ اگر اس پر پابندی کی گئی تو فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے، میری امت کے لیے دشوار ہو جاتی، اس لیے آپ نے جماعت کی پابندی نہ فرمائی. البتہ 20 رکعتیں نبی پاک نے پڑھی اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا. تو آج پوری دنیا میں مسلمان تراویح پڑھتے ہیں مگر وہ لوگ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح. غلط نہیں ہے یہ مگر اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو بھی لوگ یہ انتظام کرتے ہیں وہ حافظ صاحب سے بھی کہہ دیں اور حافظ صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ پراپر قرآن پڑھیں. ہم قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے کہ جناب ماشاءاللہ 4 پارے بھی پڑھ رہے ہیں اور 10 بجے فارغ بھی کر رہے ہیں، بڑے اسپیڈ میں پڑھتے ہیں. وہ اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تلاوت کیا ہو رہی ہے. تو یہ کوئی ریس نہیں لگی ہوئی، اللہ کا کلام ہے، اس کے آداب ہیں، اس کی جناب کوئی طریقہ کار ہے، اس کی پروناؤنسیشنز ہیں. بعض اوقات مخارج کی غلطی اور صحیح طریقے سے نہ پڑھنا ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے. تو پڑھنے والے بھی احتیاط کریں اور ایسی جگہ ہی جا کر پڑھیں کہ جہاں صحیح معنوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت ہوتی ہو. لیکن اگر کوئی 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ تراویح پڑھتا ہے ٹھیک ہے، اگر صحیح تلاوت ہوئی اور آپ کی نماز ہو گئی اوکے، عاشقان رسول کے ساتھ آپ نے پڑھی ماشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 3 روزہ ختم قرآن کر لیا، 5 روزہ ختم قرآن کر لیا، پورا مہینہ چھٹی ہو گئی. چاند رات تک، جب تک چاند نظر نہیں آتا اس سے پہلے آپ نے روزانہ تراویح پڑھنی ہے. سنت موقدہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے تراویح نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں، تراویح سنت موقدہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا آج بیان کے شروع میں، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں. تو سستی تو کرنی نہیں ہے. 20 رکعتوں کے بعد تراویح کے وتر کے بعد نفل بھی پڑھنے، اللہ کرے سحری میں اٹھے تو تہجد بھی پڑھیں، ہر سجدے پر نیکیاں ہیں. تو ہمیں تو اور عبادت کرنی ہے، نہ کہ عبادت سے جی چرانے کے، دور بھاگنے کے فارمولے اختیار کریں. نبی پاک کا ایک اور بڑا پیارا انداز، جبریل امین پیارے آقا کے پاس آتے نا تو نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے. ہائے ہائے ہائے، ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر یہ دور والی سنت بھی عمل ہونی چاہیے. 2 دوست بیٹھ جائیں، میں پہلے آپ کو قرآن سناتا ہوں پھر آپ سنائیں، اللہ کرے زبانی یاد ہو تو زبانی سنائیں ورنہ پڑھ کے سنا دیں. گھر میں میاں بیوی کر سکتے ہیں، باپ بیٹا کر سکتے ہیں، بھائی بہن، پردے کے جو بھی معاملات فیملی کے ہیں وہ دیکھ کر اگر گھر میں بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر دور کریں اور یاد کریں وہ کیسا منظر ہوگا جب جبریل امین اور نبی پاک قرآن کا دور فرمایا کرتے. اور ایک خاص کام نبی پاک کا یہ ہوتا کہ رمضان میں، ویسے تو میرے آقا سے بڑھ کر سخی
سخی کون ہے مگر رمضان میں میرے آقا خوب سخاوت فرماتے، ہر آنے والے کو عطا فرماتے۔ راوی لکھتے ہیں ایسی سخاوت ہوتی کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے اس سے زیادہ نبی پاک کی سخاوت جو ہے وہ جاری رہتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم سخاوت کریں، اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کریں، اور لوگوں تک بھی جناب جو مسلمان پریشان ہیں ان تک جناب آپ مدد پہنچائیں، یہاں جس سے جتنا بن سکے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی بات سخاوت کی آتی ہے نا تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب یہ تو امیروں کا کام ہے، یہ بھول ہے ہماری۔ سخاوت جو ہے نا وہ ایکچولی دل کی غنا کا نام ہے۔ کوئی بے شک 1 روپیہ دے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دے، اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے 1 روپیہ کسی کے لاکھ روپے سے بڑھ جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، یہ نہ دیکھو میں کتنی کوانٹٹی دے رہا ہوں، مگر آپ یہ سوچ لو کہ اپنی حیثیت کے مطابق میں نے سخاوت کرنی ہے۔ اور ویسے ہی لوگ بڑے پریشان ہیں، یہ دن ہے سخاوت کرنے کے، کسی کا دسترخوان اچھا کر دیں، کسی کی جناب افطاری سحری اچھی کر دیں، کسی کے بچوں کی عید اچھی کر دیں۔ ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ بعض اوقات ہم روڈ پر مانگنے والوں کو تو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں لیکن گھروں میں لوگ بڑے پریشان ہیں، تو ہمیں سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے، اچھا اب یہ بھی جب کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار سفید پوش کہاں سے ملیں گے؟ بھائی آج کے دور میں جس کی آمدنی 40-50 ہزار سے کم ہے وہ پریشان ہی ہے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس کا پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو بن مانگے۔ ایک بڑا عجیب انداز بھی آج ہو گیا ہے، بھائی کوئی ضرورت ہو تو مانگ لینا ہے۔ کہاں سے مانگے گا جس نے ساری زندگی جمعے کی نماز پڑھ کے خود ہی کچھ نہ کچھ چندہ دیا تھا، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں، وہ کیسے مانگے گا؟ کبھی مانگا ہی نہیں اس نے۔ آپ کیوں کسی کو مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ لینا میں دے دوں گا؟ نہیں، مجھے اور آپ کو رب بن مانگے دے رہا ہے۔ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم سے مانگے، ہم خود دیکھ لینا ہمارے ملازمین میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو اس لیول کے لوگ ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں۔ خوشی خوشی ان کے گھر پہ سامان بھجوا دیں، راشن بھجوا دیں، کیش بھجوا دیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ دیکھیے گا۔ کبھی زندگی میں وہ نہیں مانگیں گے، وہ قرضہ لے لیں گے مگر کبھی کسی سے مانگیں گے نہیں، کیونکہ مانگنا ان کو کبھی آیا ہی نہیں۔ اللہ ان کو کبھی مانگنے کی نوبت میں نہ لائے، اللہ ہمیں بھی نہ لائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ساری زندگی دینے والا بنائی رکھنا، کبھی مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ ہاتھ اوپر والا عطا فرما، کبھی پھیلانے والا ہاتھ عطا نہ فرما۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کبھی مخلوق کے سامنے یہ نوبت نہ لائے۔ لیکن ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بڑی ہوئی کہ ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، ماہ رمضان میں عبادت کرنی ہے، ماہ رمضان میں تلاوت کرنی ہے، ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ افطار کا وقت بڑا مبارک ہے، اس وقت دعائیں کریں۔ تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے رمضان میں، جب بھی سحری کے لیے اٹھیں آپ پہلے وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھیں، کچھ دیر دعا کریں، خاص قبولیت کا وقت ہے، اور پھر آپ سحری وغیرہ گھر والے مل کر لیں۔ اور سبحان اللہ، پاکستان میں تو ایک اور بڑی نعمت ہمیں یہ حاصل ہے کہ دعوت اسلامی نے وہ کمال کیا، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، کیا شاندار طریقہ دیا ہے کہ جس سے ممکن ہو کہ مجھے رمضان میں گناہ نہیں کرنے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ پورا رمضان میں برکتوں والا پالوں تو کیا شاندار فارمولہ دیا کہ پورے مہینے کا اعتکاف دعوت اسلامی نے کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے، اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائی دنیا بھر میں پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اور عالمی مدنی مرکز کے اعتکاف کی تو کیا بات ہے، دنیا کے کتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ تو آپ میں سے جن سے بن پڑے زندگی میں کوئی ایک رمضان تو ایسا ہو کہ ہم پورا مہینہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اور پھر اعتکاف کی تو کیا شان ہے، نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آخری عشرے کے اعتکاف کی تو شان ہی نرالی ہے، پورا مہینہ نہیں تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ کیوں کہ ایک رات ہے، ہاں وہ بڑی کمال کی رات ہے۔ قرآن پاک میں رمضان کا تو ذکر آیا نا، اس رات کے لیے تو پوری سورت آئی ہے، سورہ قدر کے نام سے۔ ہمارے آقا کتنے مہربان ہیں، یہ نہ فرمایا کہ پورے سال میں کبھی بھی لیلۃ القدر آ جائے، پورا سال ڈھونڈنا پڑتی۔ یہ بھی نہ فرمایا کہ پورے رمضان میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہے تلاش کرو، پورا مہینہ ڈھونڈنا پڑتا۔ فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، اسے تلاش کر لو، حدیث کا مضمون ہے۔ تو پھر اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ 10 دن اگر ہم مسجد میں ہیں تو جو بھی رات شب قدر ہوگی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ممکن ہو سکے تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کریں۔ رب کریم سے پھر دعا ہے، اے مولا ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما، اور جو بخشے جائیں اے اللہ ان بخشے ہوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرما۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات دیتے ہیں،
پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد میری گزارش ہے، عاشقان رسول کی عظیم تحریک دعوت اسلامی، وہ تنظیم جس نے دنیا بھر میں کمال کر دکھایا ہے، لاکھوں لاکھ حافظ قرآن اور جناب ناظرہ قرآن پڑھنے والے فارغ کیے، تو اپنی زکوٰۃ میں، اپنے عطیات میں، رمضان میں جو عید کا فطرہ دیں، ان تمام چیزوں میں دعوت اسلامی کو ضرور آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.